ناظرین اس وقت میں موجود ہوں، میرے ساتھ ڈاکٹر رقیہ ہاشمی موجود ہیں جو کہ صوبائی وزیر ہیں برائے بین الصوبائی روابط کی. اچھا، اب ڈاکٹر رقیہ کی خاص بات یہ ہے کہ جب ہم آ رہے تھے تو ڈاکٹر رقیہ نے ہمیں دیکھا اور پوچھا کہ بھئی یہ ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں. تو انہیں بتایا گیا کہ ہم نے ہزارہ کمیونٹی پہ پروگرام کیا ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ وہ خود بھی ان کے پیرنٹس جو ہیں ہزارہ کمیونٹی کے ہیں اور وہ مطلب ہزارہ کمیونٹی کے وہ بھی ممبر ہیں. تو اب چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ہمیں منسٹر بھی ملنی، تو میں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے میں ان سے کچھ باتیں کروں، جو دل میں ہے وہ کہیں، میں کہوں کچھ وہ کہیں، تو ہم اس پر بات کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، آپ بھی منسٹر ہیں، آپ کی کمیونٹی کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ نے کیا آواز اٹھائی اس کے بارے میں؟ اس وقت میں اپنے قبرستان جا رہی تھی، میرے بھی فیملی کچھ شہداء وہاں پہ ہے. ایک تو میرے والدین ہیں، اس وقت میرا بھی ایک بہنوئی وہ بھی اسی ٹارگٹ کے لیے 3 سال پہلے شہید ہوا، جو ایک ریناؤنڈ ڈاکٹر تھا، اہل تشیع تھا، ڈاکٹر اقبال، عابد اقبال، کارڈیولوجسٹ تھا، جس کے پیشنٹ پشاور کراچی سے دیکھنے آتے تھے. تو ظاہر ہے میرا تعلق ہزارہ کمیونٹی سے ہے، میرا قبرستان یہاں پر ہے، میرے والدین 4-5 نسلوں سے ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں. افسوس کی یہ بات ہے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے مجھے نہایت شرمندگی کا احساس ہے کہ میں جب ہمارے برادری کو ٹارگٹ نشانہ بنایا جاتا ہے تو ہم جیسے منسٹر ڈاکٹر رقیہ ہو جائے، جان جمالی ہو جائے، جان علی چنگیزی ہو جائے، یا ہمارے ایک ایم این اے ڈاکٹر ناصر علی شاہ ہو جائیں، ہم نے کبھی حجت کر کے بھی کبھی میڈیا پہ ہم نہیں آئے ہیں کہ ہم اس چیز کو کنڈیم کریں. اور آج میں صوفیہ آپ کی مشکور ہوں، آپ کی میں شکر گزار ہوں کہ آج مجھے آپ کے دل کی بات کہنے کا مجھے موقع ملا. یہ نہیں کہ میں نے کچھ سکور یہاں پر بنانا ہے، مجھے سکورنگ کا کوئی شوق نہیں ہے. اللہ جو عزت دیتا ہے وہ خود دیتا ہے، وہ کسی کے وسیلے کے بغیر بھی وہ دے سکتا ہے. یہ ٹارگیٹ کے لیے یہاں ہو رہی ہے. ہم اسمبلی میں جب میں بیٹھتی ہوں تو وہاں پہ میں اسمبلی میں سوائے ہاتھ اٹھا کے فاتحہ کرنے کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اب ہم ایک مائنورٹی میں ہیں، ہزارہ کمیونٹی ہم مائنورٹی میں ہے، اور ہم اگر میں اپنے کمیونٹی کے لیے آواز اٹھاؤں، مجھے شاید یہاں وہ تحفظ محفوظ نہیں ہے. ہمیں اتفاق ہوا اظہار یکجہتی کرنے کے لیے جب وزیر اعظم گیلانی کے پاس گئے، جو کورٹ کا ان کا چکر چل رہا تھا. تو ہماری یہاں سے کیبنٹ ممبران بھی کچھ گئے، تو ان میں چونکہ اسلام آباد میں تھی تو میری ان سے وزیر اعظم ہاؤس میں ہماری ملاقات ہوئی. تو میں چونکہ موقع کی تلاش میں تھی اور پچھلے دنوں ایسے کچھ تواتر سے واقعات ہو رہے تھے، تو میں سمجھا کہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں شاید مجھے موقع ملے. حالانکہ وہ اس وقت یہ گفتگو کرنے کا کوئی خاص جواز نہیں تھا، لیکن چونکہ میں دکھی تھی، میں پریشان تھی، میرا ضمیر مجھے مطمئن نہیں کر رہا تھا، تو میں نے فوراً ہی اپنے ایک فائنانس منسٹر گیلو صاحب نے اپنی گفتگو مکمل کی تو میں نے لٹرلی مائک چھینا اور میں کھڑی ہوئی. وزیر اعظم مجھے جانتے ہیں، میرے ہسبینڈ سے مجید شورانی گیلانی صاحب اکٹھے رہے ہیں. میں آپ کو ہسٹری بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے کوئٹہ شہر میں تواتر سے ہماری ہزارہ برادری پہ تواتر ظلم ہو رہا ہے. آپ 18 کروڑ کے منتخب عوام، آپ نے کبھی اس کو کنڈیم نہیں کیا. میں آپ سے یہ سوال کروں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، کوئی جواب نہیں دیا، مطلب خاموش. انہوں نے بھی بڑے مطمئن طریقے سے میری گفتگو سنی. میں نے کہا مجھے رو پڑی، میں وہاں پہ مطلب میری آواز. وہ تو مطمئن واقعی ہے، پوری حکومت اس وقت بڑی مطمئن ہے کیونکہ ان کو درد نہیں ہے اس بات. میری آواز میں رکت جاری بھی ہو گئی، میں اپنی گفتگو مکمل نہیں کر سکی کہ اتنے ہو رہے ہیں. میں آپ کو میں اپنا پیغام دے سکتی ہوں کہ میں آپ سے ایک سٹنگ منسٹر پچھلے 2 سال سے میں وزیر اعظم ہاؤس سے آپ سے میں ٹائم مانگ رہی ہوں، اور آپ نے آج تک وزیر اعظم ہاؤس نے مجھے ایز اے سٹنگ منسٹر آپ مجھے ائم نہیں دیا. موجودہ جو ہمارے نئے وزیر اعظم آئے راجہ پرویز اشرف صاحب سے بھی میں نے اگین وزیر اعلیٰ ہاؤس سے سینٹ ڈپٹی چیئرمین سینٹ آفس سے میں ریپیٹ ریکویسٹ مانگ رہی ہوں کہ مجھے ٹائم دے. میرے ہزارہ برادری آپ سب بلوچستان کے ایشو پہ جو ہماری قوم اس وقت بہت ہی تکلیف میں ہم اس ٹائم مجھے رقیہ صرف ذرا سی بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ شاید میں اتنی عقل مند نہ ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ منسٹری میں ہیں، اگر انہوں نے آپ کو منسٹر بنایا نہیں تو پھر آپ ریزائن دے دیں. آپ ایز اے احتجاج آپ کو ناصر علی شاہ صاحب کو اور جو باقی ریفرنسز آپ نے دی آپ کو ریزائن دے دینا چاہیے. جب وہ آپ کو ٹائم ہی دینے کو تیار نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہے اس میں؟ ریزائن ہم صرف اس وقت دیں کہ ہمارے ریزائن دینے سے حکومت جاتی ہے. ہم نے کافی سوچا ہے، ہم 3 میں بل کے آپ نے گفتگو کیے.
हुकूमत बैठ के कुछ हमें इंफॉर्मेशन तो मिलती है, लेकिन अगर हम रिजाइन देते हैं ये हुकूमत तो खत्म नहीं होगी ना। लेकिन आप चाहते हैं कि हुकूमत चली जाए, क्योंकि उन्होंने ख्वाहिश है कि हुकूमत चले, हम हुकूमत में बैठ के नहीं, हुकूमत चली जाए, क्योंकि बहुत से लोगों की इस वक्त ख्वाहिश है कि अब ये हुकूमत चली जाए। नहीं, ये तो मैं कहती हूँ कि इस वक्त पूरी आवाम कहती है हुकूमत जाए, लेकिन इखलाकी तौर पर मुझे कहना चाहिए कि हुकूमत जाने से कल हालात बेहतर नहीं होंगे। तो फिर कैसे हम? नहीं, लेकिन मैं इस सिस्टम में तकरीबन 4 इलेक्शन में देखकर अपने हस्बैंड के आ चुकी हूँ। मैंने हर आने वाला दौर तकलीफ दे देखा है। अगर ये दौर गुजरता है, आप समझती आने वाला दौर इससे बेहतर होगा? मैं नहीं समझती इससे बेहतर होगा। खुदा ना करे सरदारी साहब को बर्दाश्त करते रहे, मतलब जो सिस्टम चल रहा है उसी को बर्दाश्त करते। इतना अपने 4 साल बर्दाश्त, 4.5 साल बना, अब तो अगले 2-3 महीने रह गए। अगर एक तो वो एक हुज्जत पूरी हो जाती है, 5 साल पूरे कर लिए। मैं आज उस साइड पे हजारा टाउन की गई हूँ, इससे ज्यादा पसमानदा इलाका कोटा शहर में शायद मैंने नहीं देखा। इतनी तकलीफ में लोग थे, इतनी तकलीफ में लोग थे। क्या फायदा फिर इन सब चीजों का? क्योंकि हम जंगल में तो रह रहे हैं। अगर हुकूमत आप समझती हैं कि दूसरी हुकूमत आएगी इसको कंट्रोल करेगी, मैं समझती हूँ कि नहीं हो सकता। इस वक्त हमारे, मैं समझती हूँ जाती तौर पे पीपल्स पार्टी जाती तौर पे खुद नाकाम हो चुकी है डॉक्टर साहिबा, तो फिर ये कहना कि जी दूसरी हुकूमत आकर नहीं संभालेगी। पार्टी नाकाम हो चुकी है, पीपल्स पार्टी खुद रिजाइन कर दे। बिल्कुल करना चाहिए उनको, आपको लगता है? रिजाइन कर देना चाहिए। जो बाकी इत्तेहादी है ऑटोमेटिकली उनको भी निकलना चाहिए। अब तो सोफिया इतना हम इस तकलीफों में गुजर चुके हैं कि 3-4 महीने और बर्दाश्त कर ले तो शायद खुदा को बेहतरी लेकर आए। लेकिन जब तक आर्मी फौज का हमारे साथ और अदलिया का 100% ईमानदारी से हमारे साथ काम नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता है। दूसरे की नहीं बात, मैं हमारे चीफ जस्टिस जो मेरे कोटा से हमारा ताल्लुक है, जिसको मैं अच्छी तरह जानती हूँ, हमारी एक अजीजदारी भी कहीं न कहीं से मेरे ससुराल वालों के साथ है, तो उनके साथ मुझे अफसोस ये होता है कि मिसिंग पर्सन के लिए वो सुमो नोटिस लेते हैं लगातार कोयटा में। मतलब चलो मैं पिछले जनवरी 2012 अभी तक मैं देखती हूँ कि इनकी इखलाकी जरूरत नहीं है कि सुमो नोटिस ले। लेकिन मैं उनकी इखलाकी जरूरत पे तो चले, वो तो एक और टॉपिक शुरू हो जाता है ना रुकैया साहिबा। इस वक्त तो मैं इखलाकी जरूरत हुकूमत पे उस पर बात कर रही हूँ। तो उनकी इखलाकी जरूरत हो जानी चाहिए कि बलूचिस्तान की तो फेडरली भी और इवन प्रोविंशियली भी रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो बलूचिस्तान और कराची के हालात हैं उस पर तो कोई कमेंट उससे आगे होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इखलाकी जरूरत पे तो गिलानी साहब ने भी रिजाइन नहीं दिया था, वो भी जबरदस्ती कोर्ट्स ने ऑर्डर दिए तब जाके उनको हटाया गया है। तमाम गुफ्तगू का लेवल हो, हमें 3 महीने 2-2.5 महीने और 2-3 बर्दाश्त आप कर लें, इससे कोई क़यामत नहीं आएगी और ना कोई सिर्फ थोड़ी सी लाशें और गिरेंगी। तो लाशें गिन रही है, खुदा हम दुआ करें कि लाशें ना गिरें। लेकिन जब हमें खुदाई से दुआ करनी है तो फिर रहनुमानों का क्या फायदा? हम क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर सकते लाशें कौन गिरा रहा है? हम सबको पता है। आप हुकूमत में, आपको ज्यादा पता है कि लाशें गिर रही, हम सब एवरीबॉडी नोस, लेकिन आप लोग कुछ करते क्यों? कोशिश तो इसका मैं क्या कहूँ आपको, मैं सख्त दुखी भी हूँ, शर्मिंदा भी हूँ।